بزنس مین کی تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی. جو آنے والی گورنمنٹ ہے کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے. نہ پچھلی گورنمنٹ نے ہماری طرف دھیان دیا. پچھلی یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے بھی کوئی دھیان نہیں دیا. انڈسٹریل ایریا ہے دروگا والا, اولڈسٹ کلسٹر ہے, اور آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا انفراسٹرکچر کا یہاں کوئی حال نہیں ہے. دکھی ہیں ان معاملات کو لے کے. وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں. اپنی اس ستیلی اولاد کی طرف بھی کوئی تھوڑی توجہ فرمائیں. پکار ہی اٹھا سکتا ہوں اور وہ میں اٹھا رہا ہوں. میرے لیڈران کے نام لیا آپ نے, میاں انجم صاحب, محمد علی میاں صاحب, فہیم الرحمان سہگل صاحب. جب ہم نے ان کو کسی بھی مسئلے کے لیے آواز دی ہے نا, انہوں نے لبیک کیا. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی حل نکلے گا تو انہی کی وجہ سے نکلے گا. تو عوام ایک طرف ہیں اور حکومتیں اور میڈیا ایک طرف. یو بی جی گروپ میرے والد صاحب نے بنایا. قائد محترم کو یہاں سے جتوا کے بھیجے. اتنا کنٹرول مریم صاحبہ کا جو بلہ ہے وہ نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا. مل جاتا تو بہتر تھا ان کو. فری علاج کرنا خواب والی بات. کیمپ جو ہے لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں لگوائیں گے. اور اس معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ غنیمت ہیں کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے تو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی دے. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, وہ لوگ جہاد کریں. ہمارے افسران نے بڑی محنت سے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. حنان صاحب, اگر آپ سب لوگ ٹھان لیں. ون مین آرمی تنویر بھائی نے جو محنت کی, واقعات سے گری ہوئی گفتگو اور سارا کچھ, یہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس نے یہ کام شروع کیا. کا 1 بلین کا چیک پیش کیا گیا ہے پروجیکٹ کے لیے, اور ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کا اعتراف تھا. یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم منیر صاحب اس کے ہیڈ, ان کے برخوردار ہیں ایس ایم تنویر صاحب, وہ پیٹرن چیف ہیں. پی ٹی آئی کو موسٹ پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگایا. کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا ان فلسطینیوں کے مظلوم بچوں کا ساتھ دینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالحنان چودھری, BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. ناظرین, پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد منتخب حکومت بن چکی ہے, وفاقی کابینہ تشکیل پا چکی ہے. اس کے بعد صوبائی کابینہ کی تشکیل کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے. پنجاب اور لاہور میں ہم اس وقت موجود ہیں, اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنی صوبائی ٹیم تشکیل دے چکی ہیں. اسی طرح وفاقی کابینہ بھی تشکیل دی جا چکی ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر دروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن و نائب صدر پاکستان سٹین لیس اسٹیل پائپس مینوفیکچر ایسوسی ایشن رمیز دیوان صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں. ہم ان سے بات چیت کریں گے ملکی معاشی حالات کے بارے میں, سیاسی حالات کے بارے میں, چونکہ معاشی حالات کا براہ راست تعلق ملکی سیاست کے ساتھ ہے, حکومتی فیصلوں کے ساتھ ہے. حکومتی فیصلے براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں معاشی, صنعتی, کاروباری شعبہ زندگی کے کاروباری امور پر. ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. رمیز صاحب, بے حد شکریہ آپ نے وقت دیا. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں, وزراء کا عمل مکمل ہو چکا ہے, وفاقی کابینہ بن چکی ہے, صوبائی کابینہ بھی بن چکی ہے. آپ اس وفاقی اور پنجاب کی صوبائی ٹیم سے کس حد تک پر امید ہیں کہ صنعتی کاروباری شعبہ زندگی کے مسائل کا حل فراہم کرے گی؟ بہت شکریہ حنان, پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ آئے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں جس طریقے سے آپ اسپیسیفکلی بزنس مین کمیونٹی کو فروغ دے رہے ہو, تو آپ کی پوری ٹیم اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری جو آپ نے سوال کیا ہے حنان, سوال آپ کا بہت اچھا بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایک کاروباری حلقے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے میں اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ بھی ہوں اور ڈائریکٹ افیکٹی بھی ہوں. سر, بات یہ ہے, بزنس مین کی تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی. ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو معیشت کو بہتر کرے. میرا تو جو آنے والی گورنمنٹ ہے, وہ چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو, پر امید ہوں کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے. نہ پچھلی گورنمنٹ نے ہماری طرف دھیان دیا, نہ اس سے پچھلی نے دیا. پچھلی یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا. اس سے پچھلی بھی ہماری پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے بھی کوئی دھیان نہیں دیا. ہمارے ایریے کو تو ویسے ہی وہ ستیلے بچوں والا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ ہمارا اولڈسٹ انڈسٹریل ایریا ہے دروگا والا, اور اولڈسٹ کلسٹر ہے, اور یہاں پہ کسی بھی انڈسٹری زون سے زیادہ انڈسٹری, اسمال انڈسٹریز ہو گئیں, کاٹیج انڈسٹریز ہو گئیں, اور ایون کہ لارج اسکیل انڈسٹریز بھی ہیں. آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا انفراسٹرکچر کا یہاں کوئی حال نہیں ہے, پانی کے کوئی نکاس کا معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ بڑے ہی دکھی ہیں ان معاملات کو لے کے. ہم پر امید ہیں کہ اللہ کرے کہ جس طریقے سے ہماری اسپیسیفکلی جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں, ان سے یہ پر امید ہوں
اور اللہ کرے کہ وہ اپنی اس ستیلی اولاد کی طرف بھی کوئی تھوڑی توجہ فرمائیں. ہمارے ساتھ ستیلوں والا سلوک نہ کریں, ہمارے ساتھ بھی کوئی سگوں والا ہی کریں. ہم بھی آپ ہی کا حصہ ہیں, اور میں تو اس میں بس ابتدا ہی کر سکتا ہوں, اپنی عرضی کر سکتا ہوں, اپنی پکاری اٹھا سکتا ہوں, اور وہ میں اٹھا رہا ہوں. ہماری طرف خدا را توجہ کریں. اور وفاق کی بات کریں تو سر ہم انڈسٹری ہیں, ایز اے پاکستان کا SCCP کے اندر رجسٹرڈ انڈسٹریل ایک انڈسٹری کا رکن ہوتے ہوئے میں یہ بات کروں گا کہ سر خدا را ہماری طرف توجہ فرمائے. ہم اتنے بل نہیں دے سکتے بجلیوں کے. ہماری انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, ہمارے را مٹیریلز ڈالر ان اویلیبلٹی کی وجہ سے دن رات ہم لوگ مشکل کا شکار ہیں. خدا را ہماری طرف توجہ فرمائے, شفقت والا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ. ہم لوگ بہت تنگ ہیں, ڈپارٹمنٹل ایشوز کی وجہ سے تنگ ہیں. ہم ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں, ایٹ سورس بھی دیتے ہیں, یہاں آ کے بھی دیتے ہیں, بنا کے بھی دیتے ہیں, لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جس نہج پر پہنچ گیا ہے معاملات, اگر اس کی ریکٹیفیکیشن نہ ہوئی اور کچھ اقدامات انڈسٹری کو فروغ دینے کے نہ شروع ہوئے حنان صاحب, تو شاید انہی فیکٹریوں کی چابیاں ہمیں ان کو دینی پڑ جائیں, ہمارے ہی جو جتنے بھی حکمران ہیں. دروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن ہزاروں سنتے ہیں اور قدیم ترین یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. رمیز بھائی, آپ پیاف قیادت ہے, میاں انجم نثار صاحب ہیں, محمد علی میاں صاحب ہیں, فہیم الرحمان سہگل صاحب ہیں, وہ لاہور بھر کے کاروباری مراکز کے دورے کر رہے ہیں. آپ ان کو دروگا والا انڈسٹریل اس اسٹیٹ میں بلائیں اور ان سے آپ مشاورت کریں کہ مل جل کے اس پہ بات چیت کی جائے, تاکہ جو آپ کی ایفرٹس حکومتی, قانونی, سیاسی فورمز پر اس کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے آپ حل کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی مؤثر حل نکل سکے. تو پیاف کا قیادت آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے, اس حوالے سے بتائیں. بہت شکریہ حنان. بات ایسے ہے کہ جی میرے لیڈران کے نام لیا آپ نے, میاں انجم صاحب, محمد علی میاں صاحب, فہیم الرحمان سہگل صاحب. جب ہم نے ان کو کسی بھی مسئلے کے لیے آواز دی ہے نا, انہوں نے لبیک کیا ہے. اور اگر ہم بچے ہوئے ہیں نا, تو انہی لیڈران, میاں صاحب کی وجہ سے, میاں انجم نثار صاحب کی وجہ سے, محمد علی میاں صاحب کی وجہ سے, اور خصوصاً فہیم الرحمان سہگل صاحب تو ہمیں اس طرح, ایک طرف میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ستیلے بچوں والا سلوک کر رہی ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم تو اس کا ثمر ہی نہیں دے سکتے. ہم اگر بچے ہوئے ہیں اور آج بھی اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں, اس میں سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں آن بورڈ, فرسٹ ڈے سے آن بورڈ ہیں, آج بھی آن بورڈ ہیں, اور ان کا ہمارے پاس آنے کا, پہلے بھی آ چکے ہیں, یہاں پہ بھی آ چکے ہیں, اور اپنا ان کا یہاں پہ آنے کا پروگرام ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ واقعی ہمارے ساتھ, جس کو آپ کہتے ہیں کہ سگے والا سلوک کر رہے ہیں, تو واقعی ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. ہمارے لیڈران اصل میں جو ہے نا, وہ انڈسٹری اور کاروباری لوگوں کی آواز ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ چاہے میاں صاحب ہوں, میاں صاحب نے ہر فورم پہ, وہ چاہے انٹرنیشنل فورم ہو, وہ چاہے نیشنل فورم ہو, وہ چاہے سارک ہو, ہر جگہ ہمارا کیس لڑا ہے. اور میں میاں محمد علی صاحب کی بات کروں تو ان کا بھی 100% ایسا ہی معاملہ ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارے ساتھ پرابلمز آتے ہیں بجلی کے, یا ہمارے ساتھ پرابلمز آتے ہیں واسا کے, تو جب ہم نے ان کو آواز دی ہے, وہ ہمارا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے ہیں. فہیم صاحب کی بات کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ تو ایسے ہیں کہ رات دن رات, صبح شام ہمارے ساتھ اور ہمارے ہر معاملے کو حل کرتے ہیں. رمیز بھائی, آپ نے اپنے لیڈران کرام کا بڑی محبت سے ذکر کیا, یعنی یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے دل کے سارے جو محبت کے چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ آپ نے پیش کر دیے ان تین معزز شخصیات کے حضور. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پیاف قیادت اور آپ کی جو ایک مشترکہ باہمی کوارڈینیشن ہے کمیونٹی کے حوالے سے, آپ اس کے لیے پر امید ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ خیز حل نکلے گا دروگا والا انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی حل نکلے گا تو انہی کی وجہ سے نکلے گا, اور میں یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے لیڈرز ہیں, یا دیکھیں جو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو ان کے کیے ہوئے کام, ان کی ہوئی شفقت یہ اندر سے نکل رہی ہے. ورنہ کوئی بھی بندہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں ہم نے لیڈر بنایا, انہوں نے لیڈر بن کے دکھایا ہے. میرے الفاظ نہیں اتنے پرو سکتا میں کہ میں ان کو
پراپرلی خراج تحسین پیش کر سکوں، ان کا شکریہ ادا کر سکوں. لیکن آپ یقین کریں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، پوری پیاف نے، صرف یہ تو قیادت نے تو ہے ہی ہے، پوری پیاف نے انکلوڈنگ ایوری ون، میں کس کس کا نام لوں اور کس کس، ملک ندیم صاحب ہیں، اس طرح کی گائیڈ لائن دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ سجاد صاحب ہوں، وہ میں کہتا ہوں کوئی بھی عہدیدار ہونا جی پیاف کا، انہوں نے ہمارے ساتھ تو ایسے ہی سلوک کیا کہ جیسے اپنا بچہ نہیں ہوتا گھر کا. یقین کریں ہمارے ساتھ انہوں نے محبت کے جو ہے نا دریا بہائے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے نکل رہی ہے یہ محبت، اور کوئی وجہ نہیں. محبت کے دریا بہائے ہیں، کس نے بہائے ہیں؟ پیاف قیادت نے. پیاف قیادت کون ہے؟ میاں انجم نثار صاحب، محمد علی میاں صاحب، جناب فہیم الرحمان سہگل صاحب، ملک ندیم صاحب، سجاد صاحب. یہ کہنا ہے دروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن کے ایسی ممبر و نائب صدر پاکستان سٹین لیس اسٹیل پائپس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن رمیز دیوان صاحب کا، جنہوں نے اپنی انڈسٹری کے حوالے سے جہاں مسائل کا ذکر کیا، محرومیوں کا ذکر کیا، مشکلات کا ذکر کیا، وہیں پر انہوں نے جو تھوڑے بہت سازگار حالات ہیں اس کا موجب انہوں نے پیاف قیادت کو قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دل سے یہ مانتے ہیں یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے مہربان ہیں، ہمارے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں. جب بھی کسی مشکل میں ہم ان کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں تو بھرپور تعاون اور رہنمائی کرتے ہیں. تو رمیز دیوان صاحب نے جن مسائل کی نشاندہی کی، ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور کے اس بڑے انڈسٹریل زون دروگا والا انڈسٹریل اسٹیٹ کے مسائل حل ہوں گے، اور یہاں پر ایک سازگار اور ایک پرسکون کاروباری صنعتی ماحول کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس سے کاروباری صنعتی حوالے سے ترقی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو رمیز دیوان صاحب نے امید کی کرن قرار دیا، اور اگر انہوں نے کسی کو اپنی امید کا، روشنی کا اگر کوئی دیا قرار دیا کہ کہیں سے اگر انہیں کوئی سازگار حالات کی جانب پیش قدمی مل سکتی ہے، تو اس کا انہوں نے براہ راست پیاف قیادت کے نام یہ کہا کہ انہی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے ہمیں سازگار حالات مل جائیں اور دروگا والا انڈسٹریل اسٹیٹ میں ترقی، خوشحالی، سلامتی آئے گی اور پاکستان ترقی کرے گا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.